الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بابا بلند درود پاک آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں ختم 11ویں شریف کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے، مالک علم یدر ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد، آپ کی والدہ حضرت سمیہ، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر، یہ سب ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا کے اندر اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ وہ عورت ہیں جنہیں اسلام کی پہلی شہیدہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے مرد اور عورتوں میں سے جس نے سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بڑا ظلم و ستم کیا ہے ان پہ مشرکین مکہ نے، خصوصاً ابو جہل نے۔ ان کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے جو ملتا ہے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ویسے بھی ان پہ بڑا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے نیزہ مارا، اور اتنی شدت سے مارا کہ آپ کا اسی وجہ سے وصال ہو گیا۔ اور دوسری روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے دونوں قدموں کو، دونوں ٹانگوں کو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، اور آخری مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ کلمہ چھوڑ دیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے تو میں ان کو مخالف سمتوں میں دوڑا دوں گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کے خون کے آخری قطرے تک، یعنی جب تک روح تھی جسم سے اللہ کی توحید کی صدائیں آتی رہی۔ یعنی حضرت سمیہ نے یہ انکار کر دیا کہ میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو ابو جہل نے مخالف سمتوں کے اندر وہ دونوں اونٹ جو ہے دوڑا دیے، اور جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف یہ باتیں ہیں سننے کے لیے تو ہمیں چند لمحے لگتے ہیں، لیکن اگر کبھی بندہ اس پہ سوچے نا، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں، کتنا بڑا یہ جگرا ہے، کتنی بڑی آپ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ قوت اور طاقت ہے کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود اسلام کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کے والد محترم حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت زیادہ مصائب و آلام کا سامنا رہا۔ آپ نے بھی بڑی تکلیفیں، مصیبتیں اٹھائیں، اور آخر میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اعلان کرنے والے، یعنی اسلام کا اعلان کرنے والے 7 لوگ ہیں۔ ان میں پہلا نام سرکار کریم علیہ السلام کا، دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا،
تیسرا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھا نام حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ محترمہ ہیں، پانچواں نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چھٹا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ساتواں نام حضرت مقداد کا۔ یہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی اسلام کے اندر ہی اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ حضرت جناب ابی طالب کی آپ کہہ لیں کہ معیت میں تھے اور ان کی حفاظت میں تھے، اس وجہ سے مشرکین مکہ نے انہیں بھی کوئی تکلیفیں نہیں پہنچائی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیونکہ ایک بڑے سردار تھے اور بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، آپ کے خاندان کی وجہ سے آپ بھی آلام اور تکلیفوں سے محفوظ رہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں انہیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ جو ان کے ذہنوں کے اندر خیال آتا، اور تکلیفیں کس طرح کہ شدت کی گرمی ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں گرمی کتنی شدت کی، جون جولائی کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی، اگر سورج جب تپش دیتا ہے تو کتنی گرمی ہوتی ہے۔ ہمارے اس پاکستان کی گرمی بھی قابل برداشت نہیں ہوتی، تو پھر عرب کی گرمی جو ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انہیں لوہے کی زرہیں، یعنی زرہ ہوتی تھی، وہ لوہے کا لباس جو ہوتا تھا، وہ زرہیں پہنا کر پھر سلگتی دھوپ کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب سننے کے لیے تو یہ بات چند لمحوں کے لیے میں نے کہہ دی ہے اور آپ نے سن لی ہے، لیکن آپ دیکھیں، کبھی غور و فکر کریں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایک شدت کی دھوپ، آپ دیکھیں ہمارے پاس رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ شدت کی گرمی اور ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، پنکھا ہر بندے کو اللہ کے فضل سے کہہ لیں کہ میسر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نہ پنکھا ہے، نہ ٹھنڈا پانی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، سلگتی دھوپ کے اندر۔ پھر لباس یہ کپڑا نہیں ہے بلکہ زریں پہنائی گئی ہیں، اور زرہ یعنی وہ لوہا کتنی جلدی گرم ہو جاتا ہے، تپ جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اسلام کے لیے اٹھائی ہیں۔ ہم تو رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے گھر بیٹھے ہوئے ہمیں اسلام مل گیا ہے، ہم نے تو آنکھ کھولی ہے تو پہلا کلمہ رب کے فضل سے پہلا کلمہ یا پہلی بات یا پہلی جو چیز ہمارے کان کے اندر گئی ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں گئی۔ ہمارے لیے تو کوئی مشکلات ہیں بھی نہیں، ہم تو اگر یہاں بیٹھتے بھی ہیں چند منٹ کے لیے، اگر کسی نشست کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمار وہ شخص ہے کہ جس کی جنت مشتاق ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، کہ جنت جس کی مشتاق ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے۔ اچھا یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت انداز میں تعریف فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے ہے وہ ایمان ہی ہے۔ ایمان نہیں ہے تو یہ قرآن کو اگر پڑھیں تو قرآن خود کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے یہ جیتا جاگتا انسان مردہ ہے، اس کی مثال ایک مردے کی مانند ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عمار بن یاسر کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے، اور عمار کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر گیا ہے، یعنی جو خون کے اندر مکس ہو گیا ہے۔
یہ سرکار کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے کہ اتنا مخلص بندہ ہے ایمان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر۔ ایک اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا، اور خون اور گوشت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا فضل کیا ہے کہ وہ ایمان خون اور گوشت کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی وین کے اندر، رگ کے اندر جب کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو وہ انجیکشن اس کے خون کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ جتنا بڑا بھی کوئی ماہر ہو وہ اس کو اگر نکالنا چاہے تو نہیں نکل سکے، کیونکہ اب وہ اس کے اندر رچ بس چکا ہے۔ تو فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا ہے کہ ایمان ان کے خون اور گوشت کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ اور یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہہ لیں کہ حد درجے کی سادگی کتنی ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ کوفہ کے گورنر رہے ہیں۔ آپ لفظ گورنر پہ تھوڑی سی توجہ کریں، ہمارے ہاں تو ایک سٹی ناظم ہو تو کتنا بڑا عہدہ ہے، آپ پورے کوفہ کے گورنر ہیں، کوفہ کے امیر بنا کے بھیجے گئے، 21 مہینوں تک آپ کوفہ کے گورنر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو حذیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے بازار کے اندر دیکھا، آپ نے 1 درہم کا راشن خریدا، اور جو راشن تھا وہ آپ کہہ لیں کہ گٹھڑی کے اندر باندھ لیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے یعنی دکاندار سے راشن خریدا، پھر اسے گٹھڑی کے اندر باندھ کے اپنی ہی پیٹھ پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، آج میں کہہ لیں کہ ایک لیکچرر صحیح، ایک مسجد کا امام و خطیب ہی صحیح، لیکن میرے ساتھ بھی اگر میں نے کہیں جانا ہے تو میرے ساتھ بھی طلباء ہوں گے، اہل محبت ہوں گے، کہ میں کہوں گا کہ یار یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں بازار میں سے خود اٹھا کے چل رہا ہوں۔ ہمارے مزاجوں کے اندر ایک تکبر آ گیا ہے نا جی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سٹی ناظم ہو، ضلعی ناظم ہو، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز وہ بازار سے خریدے اور پھر اپنی ہی پیٹھ پہ رکھی ہوئی۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی پہ میں قربان جاؤں کہ کوفہ کے حکمران ہیں، کوفہ کے امیر ہیں، گورنر ہیں، خود خرید رہے ہیں، پھر خود ہی گنڈڑی باندھ کے اپنی ہی پشت پہ اٹھا رہے ہیں، کسی خادم کو ساتھ نہیں رکھا ہوا۔ ایسے لوگ، یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا۔ قابل توجہ بات ہے، مولا مرتضیٰ اس روایت کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل ہونے کی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اجازت بھی دی اور فرمایا مرحبا مرحبا بالطیب المطیب۔ ذرا لفظوں پہ توجہ کیجئے گا، بندہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے نا مرحبا مرحبا کے کہتا ہے، تو نبی علیہ السلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مجلس میں آنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں، اپنے جس جگہ پہ تشریف فرما تھے وہاں آنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں فرما رہے ہیں مرحبا بالطیب المطیب، کہ خوش آمدید پاک و پاکیزہ شخص کو خوش آمدید۔ اب ذرا توجہ کیجئے یار، لطف دیتا ہے، مجھے بڑا مزہ آیا آج یہ روایتیں دیکھ کے کہ جس سے نبی علیہ السلام پاک اور پاکیزہ فرما رہے ہوں، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مرحبا کے لفظ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیسا خوبصورت وہ لمحہ کیا ہے، اور خوش نصیبی کتنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مرحبا بالطیب المطیب۔
کہ پاک اور پاکیزہ شخص کو خوش آمدید۔ اسی طرح کی ایک روایت طبقات ابن سعد کے اندر ہے، خود حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، توجہ میری طرف رہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، تو ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، اپنا سامان کو رکھا، خیمے لگائے۔ اب ضرورت کے لیے پانی لینے کے لیے میں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمار کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مشکیزے کے اندر پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ اب یہاں ایک قابل توجہ بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تم پانی بھرنے جا رہے ہو ایک شخص تمہیں پانی بھرنے سے روکے گا۔ تھوڑی سی میں اس بات کو روک کے ایک عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں۔ جو شخص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کوئی علم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ روایت نبی علیہ السلام پہلے فرما رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر کو۔ اور یاد رہے ہمارا نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم بھی اللہ نے عطا کیا ہے، ذاتی علم نہیں، اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ اللہ رب العزت نے علم غیب عطا کیا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کو، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کو روکا نہیں، صرف یہ بتایا کہ تمہیں ایک شخص پانی بھرنے سے روکے گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں جب کنویں پہ پہنچا تو ایک کالے رنگ کا، سیاہ کالے رنگ کا ایک شخص آ گیا اور مجھے پانی بھرنے سے روک دیا اور کہا کہ جب تک تم کوئی گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ اچھا یاد رہے کہ بعض بندے ایسی باتیں سن کے کہتے ہیں کہ یہ کس سے کہانیاں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قصص ہے نا جی، قصے ہیں، وہ تو قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم صرف ناقل ہیں، نقل کرنے والے ہیں، کتاب سے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھنے والے لوگ، ہم گھڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ لکھا ہے، میں نے پہلے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہوا ہے اور مستند کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنویں پہ اس شخص نے مجھے روک دیا، کالے سیاہ رنگ کا موٹا تازہ سا شخص تھا۔ اس نے کہا جب تک تم کوئی گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگ گئے اور پھر اسے بچھاڑ دیا، اسے گرا دیا اور زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے چہرے پہ مار دیا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میرے پتھر مارنے کی وجہ سے اس کا ناک ٹوٹ گیا اور چہرہ جو ہے یہ بدنما ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، یعنی ناک ٹوٹا ہے، خون بہ رہا ہے، چہرہ بگڑ گیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے ہٹ گیا، میں نے پانی بھرا، پانی بھر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا سناؤ عمار۔ تو میں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ جی ہاں واقعہ یا رسول اللہ، آپ کے فرمان کے مطابق وہاں ایک شخص تھا کالے رنگ کا اور اس کے ساتھ میری لڑائی ہوئی ہے، میں نے اسے پتھر مارا ہے، اس کا ناک ٹوٹ گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمار اسے پہچانتے ہو؟ تو عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمار وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو تجھ سے لڑ رہا تھا اور تو نے اسے گرا دیا ہے، بچھاڑ دیا ہے، اس کے ناک کو توڑ دیا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے کہ شیطان جیسے لعین کو بھی بچھاڑ دیا ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کا ایک جنگ کے اندر کان کٹ گیا ایک جگہ سے، کیونکہ حضرت عمار بن یاسر وہ شخص ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور ہجرت مدینہ بھی کی ہے۔
اور غزوہ بدر کے اندر یعنی بدری صحابہ میں سے ہیں، غزوہ بدر سے لے کر 93 سال کی عمر میں جنگ صفین کے اندر شہید ہوئے، جنگ صفین کے اندر 93 سال کی عمر میں شہادت پائی ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غزوے کے اندر کان کٹ گیا، تو عمومی اعتبار میں جب بندہ رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اختلافات آپس میں ہو جاتے ہیں، تو کسی نے تانا دیا کہ تمہارا کان کٹا ہوا ہے، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم مجھے جس چیز کا تانا دے رہے ہو یہ تو میرے لیے فخر ہے، یہ تو میرے لیے باعث خوشی ہے، فخر ہے، کیونکہ یہ کان اللہ کی راہ میں کٹ گیا ہے، میں تو اس میں فخر کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آخری بات اور پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے کہ جنگ صفین جو ہی ہے، جو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ کی طرف سے تھے، اور اسی جنگ کے اندر حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی ہے۔ اب یہاں سے پہلا مسئلہ تو میرے خیال میں یہ عقیدہ آپ مجھ سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق ہے، ہر معاملے کے اندر حق حضرت علی کے ساتھ ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ ہمارا معاملہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ حق مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، مولا مرتضیٰ خلیفہ برحق ہیں۔ اچھا، اب اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ خلیفہ ثالث جو ہیں حضرت سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا، تو بنی امیہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے جب ان کی شہادت ہو گئی اور ان کے بعد مولا مرتضیٰ خلیفہ مقرر ہوئے، آپ خلافت آپ کی منعقد ہو گئی، تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے جو خلیفہ ثالث کے قاتلین ہیں ان کو سزا دی جائے، پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پہلے خلافت کو مستحکم کیا جائے، خلافت مستحکم ہوگی تو ہم ان کے ساتھ ان سے قصاص بھی لیں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ اب میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ ہمارا نظریہ اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ حق مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابی ہیں۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جو دلائل کو سامنے رکھ کے کسی مسئلے کے اندر اجتہاد کرتا ہے، وہ مجتہد صحابی ہیں۔ وہ اجتہاد انہوں نے کیا کہ ہم پہلے قصاص لیں گے، اسی معاملے کو پھر اختلاف پھیلتے پھیلتے آپس میں جنگ ہوئی۔ اسی جنگ کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 صفر المظفر 37 ہجری آپ کی شہادت ہے جنگ صفین کے اندر۔ اب کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب جو یار لوگ ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کی وجہ سے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا نظریہ واضح ہو گیا کہ مولا مرتضیٰ حق پہ ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد کیا تھا اور اجتہاد کے اندر خطا ہوئی ہے، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اگر وہ بات صحیح ہوتی ہے، ثواب ہوتی ہے، تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کے اندر مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے،
تو اس مجتہد کو صرف غور و فکر کرنے کی وجہ سے 1 گنا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کہا بھئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابی ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا، اگرچہ اجتہاد ان کا خطا پہ تھا، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری چیز کہ ایک روایت اور بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے اور ان قریب 2 عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ اب وہ حدیث اگر آپ کے سامنے ہو، پیش نظر ہو، تو اب مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں مسلمان کہا ہے تو ہم کون آئے ہیں کہ ان پہ کفر کے فتوے لگانے والے؟ ہم کون آئے ہیں کہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے؟ ہم کون آئے ہیں کہ ان پہ طعن و تشنیع کرنے والے؟ یہ برملا ہم کہتے ہیں کہ ہر حوالے سے مولا مرتضیٰ افضل بھی ہیں، مقام بھی بہت بلند ہے اور حق بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کا مقام کتنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، صحابی رسول کا یہ مقام ہے کہ بعد میں آنے والا شخص عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، اور کروڑوں سال اس کی عمر ہو۔ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کروڑوں سال اس کی عمر ہو، اور ان کروڑوں سالوں میں ایک لمحہ بھی اللہ کی رضا کے مخالف نہ گزرا ہو، یعنی ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے اللہ کی بارگاہ کے علاوہ نہ گزرا ہو، تب بھی وہ شخص ایک صحابی رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ جس نے ایک لمحے کی صحابیت پائی ہے، نبی علیہ السلام کی ایک لمحے کے لیے صحبت کو پایا ہے، سنگت کو پایا ہے، زیارت کی ہے اسلام کے ساتھ، اور پھر اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اسے وقت ہی نہیں ملا۔ اور اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ ایک غزوے کے اندر ایک مخالف سمت کی طرف سے ایک شخص آیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اب اس نے اسلام قبول کیا، پہلے کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے اس نے لڑنا شروع کر دیا، اور اسی جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ اب وہ شخص، حالانکہ اسلام کے نظام ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، کفر سے اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ غسل کرتا ہے، اسے تو غسل کرنے کا بھی وقت نہیں ملا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا شخص، اس کی کروڑوں سال عمر ہو اور ساری زندگی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارے، تب بھی وہ اس شخص کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک لمحے کے لیے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، صحبت پائی ہے، سنگت پائی ہے، اور صحابیت کا درجہ حاصل ہوا۔ تو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرہ نہ کیا جائے۔ اور نقشبندیوں کے امام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازہ ہے جو حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرنا شروع کرتا ہے، ان پہ ان کی غلطیاں سرعام لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ہے عالم، اور ایک ہے بس اس نے پڑھا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو متنفر کرتا ہے کہ جی دیکھیں اس نے یہ کیا ہے، اس نے، آپ کو کیا حق حاصل ہے اور آپ کا اس کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ملے گا؟ ایک صحابی سے آپ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ایک دروازہ ہے
جو شخص پہلے پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے، پھر وہ دروازہ کھول دیتا ہے، پھر وہ صحابہ پہ چن چن کے تبرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے بارے میں نامناسب جملے کہنا شروع کر دیتا ہے، اور یہیں سے پھر ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ کا ڈر دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مخلص ترین صحابی ہیں، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے ہیں، اور اولین مسلمانوں میں سے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ کریم ان نیک ہستیوں کے صدقے طفیل ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے، اور خصوص بالخصوص آپ حضرات جو ایسی نشست کے اندر تشریف لاتے ہیں، مولا کریم آپ سب کی تمام جائز دلی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ میری صرف ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے، ایک تو شرعی مسئلہ ہے کہ جب یہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا ہے تو اگر آپ اپنا حصہ گھر لے کے جانا چاہتے ہیں تو بے شک لے جائیں، لیکن جو بچا ہوا ہے جب تک سارے اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ ایک وقف کے پیسوں سے بنتا ہے، اگر انتظامیہ ہی مجھے کہے کہ حضرت آپ لے جائیں تب بھی میرے لیے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وقف کا پیسہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ ملایا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہیں پہ تقسیم کیا جائے۔ آپ کو جو حصہ ملتا ہے بے شک آپ لے جائیں، لیکن اس کے لیے بھی میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم آپ جو پلیٹیں ہیں وہ تو یہاں واپس کریں۔ اب مجھے انتظامیہ بتا رہی تھی کہ پچھلے ہماری جو نشست ہوئی ہے اس میں جو لنگر تقسیم ہوا ہے 4 پلیٹیں غائب ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس درس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو تقسیم کرنے والا ہے یا تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اب عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنتی اور جہنمی کیسے؟ فرمایا اگر وہ ذمہ داری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اسے تقسیم کرتا ہے جنتی ہے، اور اگر اس کے اندر ناانصافی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے کہ جو دیانت دار نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے، تو جو بددیانتی کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی اعتبار میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو کافی حد تک بہتری ہے، باہر بندہ جاتا ہے، جو بھی لوگ تقسیم کاری میں ہوتے ہیں یا پھر قریب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے زیادہ لے جاتے ہیں، کتنے دن ہم کھائیں گے؟ یہ ایسی چیز ہے جو ہم اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اگر بددیانتی کے ساتھ لے جاتے ہیں کتنے دن ہم کھائیں گے؟ ہمارا ذہن ہوتا ہے یار یہ بچے کھا لیں گے، ہمارے بچے کھا لیں گے، یار ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو تو جہنم کے ایندھن نہ بناؤ نا۔ ہاں بچ جاتا ہے، اور پھر اگر سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں، اور ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے کہ کون کہے گا، اس کی ایک سلوشن یہ ہوتی ہے کہ جو بچ جاتا ہے کل جو بچے آئیں گے ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ کسی پہ کوئی ہٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ بندہ کوئی بات سمجھائے تو اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید استاد صاحب نے ہمارے اوپر ہٹ کر دیا ہے۔ واللہ میں مسجد کے اندر باوضو ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں کسی پہ کبھی کوئی ہٹ نہیں ہوتا، ذہن کے اندر کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہے جس کو ہم علماء کو، عالم جو ہوتا ہے نا، اسے ایک تشبیہ دی گئی ہے ایک ڈاکٹر کے ساتھ، کہ آپ ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کرواتے ہیں اور وہ آپ کے لیے سجیشن کرتا ہے، آپ کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو انجیکشن لگے گا۔ کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ ڈاکٹر نے میری مخالفت کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچائی ہے لہذا انجیکشن لگایا؟ کوئی نہیں کہتا، صاحب عقل کوئی شخص ہی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس نے انجیکشن اپنی مخالفت کی وجہ سے نہیں لگایا بلکہ تیری بہتری کے لیے لگایا۔ تو بعض مرتبہ میں کوئی بات اگر آپ سے کہہ بھی دیتا ہوں، میرا مقصد کسی پہ کوئی ہٹ کرنا نہیں ہوتا،
آپ کو سمجھانا، کیونکہ ایک مجھے جو آپ نے یہ ایک سیٹ اپ دیا ہے، ایک حق دیا ہے ممبر کا، تو میرا کام ہے کہ جو غلطی کوتاہی میں آپ کو اپنے معاشرے کے اندر دیکھوں، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ہاں اگر نام لیتا ہوں، مجرم ہوں، یا جان بوجھ کے کسی کو تنگ کرتا ہوں، مجرم ہوں، آپ میرا گریبان پکڑیں۔ اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو مقصد صرف اور صرف سمجھانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔